تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سارا واقعہ ہوا. اب اس واقعے کی باتیں اور پیچھے سے نکل کے آ رہی ہیں. جو عائشہ اکرم کے ساتھ ہوا اور باتیں پیچھے سے نکل کے آ رہی ہیں. یہ ون آف واقعہ نہیں تھا. اس سے پچھلے دن پوری رات پولیس اور پارک سیکیورٹی جو ہے وہ اسی طرح کے ہجوم سے لڑتی رہی. آخر پہ ایس پی اور ڈی ایس پی جو ہے وہ پہنچا ہے گریٹر اقبال پارک, اور انہوں نے لارج فورس بلوا کے لوگوں کو نکلوایا. انہوں نے ویمن کیبن تھا ایک وہاں پہ, شاید سیکیورٹی کا تھا, کیا تھا, وہ توڑ دیا. انہوں نے جنگلے توڑ دیے. انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے سب کچھ انہوں نے توڑ دیا پچھلی رات. اور اگلے دن جب یہ ہوا ہے تو وہاں پہ مطلب جو ہے نا پہلے ہی پچھلی, میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا وہ پچھلی رات بھی توڑ پھوڑ میں گریٹر اقبال پارک میں مصروف تھے, اور انہوں ہی نے یہ کام کیا تھا. تو یہ کام کیوں ہوا؟ ظاہری بات ہے کہ پچھلی رات جو ہجوم ایسی توڑ پھوڑ کر کے گیا تھا اس میں 5,000 بندے کے اوپر مقدمہ ہوا ہے, مگر 5,000 بندہ جو ہے وہ گرفتار. ظاہری بات ہے کہاں ہوگا, کون ہوگا, اور کوئی اس کا بھی کوئی ریزولوشن نکلتا ہوا نہیں نظر آ رہا. اور اس لڑکی کے بارے میں تو اب یہ سننے کے لیے آ رہا ہے کہ اس نے کیس واپس لے لیا, کیونکہ اتنی کریکٹر اسیسینیشن اس کی شروع ہو گیا. پرانی ویڈیوز نکال کے اس کی لانے لگ گئے ہیں, جس میں جی اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں. ایک وہ شاید کوئی اس کا بندہ ہے جو شاید اس کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, جو بھی ہے, ایک شخص نے اسے اٹھایا ہوا ہے, تو وہ ویڈیوز لا کے دکھانے لگ گیا. بھائی کیا یہ بات میٹر کرتی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ ابھی پرسوں ایک ریپ کیس کے اندر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں ایک, انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ عورت ریپ کیس کو لڑنے کے بجائے عورت کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی جاتی ہے, جو کہ غلط ہے. عورت نے پیچھے کچھ بھی کیا, اس کی کوئی بھی اس کا ریکارڈ ہے, بھائی جس نے اس کا ریپ کیا وہ غلط کیا اور اس کو سزا ملنی چاہیے. یہاں پہ ریپ کا کیس شروع اس بات سے ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس کا کردار کیسا تھا, یہ کیسے ادھر پہنچ گئی, یہ کیسے اس آدمی کے پاس پہنچ گئی جس نے اس کا ریپ کیا. ٹھیک ہے, تو اب 400 بندہ اگر یہ کر رہا تھا, تو میں تو کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ 400 بندے نے اگر اس عورت کے ساتھ ایسا کیا ہے تو ادھر میرا نہیں خیال کہ ادھر 10 بھی ایسے لوگ تھے جو اسے بچانا چاہتے تھے. اگر 10 بچانا چاہتے ہوتے تو ڈیفینیٹلی بچ جاتی, 5 بھی بچانا چاہتے ہوتے تو شاید تب بھی بچ جاتی. 15 پہ ان لوگوں نے کالز کی, 15 پولیس کیوں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے, پولیس کو آ جانا چاہیے تھا. کوئی بات شروع ہوتی, کہیں سے کوئی سلسلہ چلتا اس کو بچانے کا. ڈالفن فورس آئی ہے, وہ نہیں گئی پارک کے اندر. سب کچھ ایسے ہے کہ کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی. مطلب ایک ٹک ٹاکر کو انہوں نے ایک پروسٹیٹیوٹ ہی بنا دیا, یا انہوں نے ایک خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر بنا دیا, کیونکہ ان بیچاروں کے ساتھ یہ کام روز ہوتے ہیں. اور میں کسی بھی طرح سے اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, مگر اس عورت کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے. مطلب ایک رویہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ایکسٹریم زیادہ ہو رہا ہے. اب زیادہ آگے بات چلی گئی ہے. پہلے بات کچھ اور تھی, اب بات کچھ اور ہو چکی ہے. پہلے بات ٹرانسجینڈرز تک, پروسٹیٹیوٹس تک تھی, لوگ ان کو چھیڑتے تھے, یہ وہ ہو گیا. اب بات یہ گھروں تک پہنچ رہی ہے. اور یہ عائشہ اکرم والے واقعے ہی کو نہ دیکھیں, یہ ساتھ میں دوسرا رکشے والا واقعہ بھی نظروں کے سامنے رکھیں. ہر روز ادھر کیسز آتے ہیں جی, باپ نے بیٹی کا ریپ کر دیا, بھائی نے بہن کا ریپ کر دیا, ماموں نے بھانجی کا ریپ کر دیا. روز یہ تماشا ہر طرف سے چل رہا ہے. اور انڈر ایج لڑکیاں 10 سال کی, 4 سال کی, 2 سال کی, 1 سال کی, کوئی بھی نہیں چھوڑی آپ نے. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں چھوڑی. سب کچھ یہ ہوئے جا رہا ہے. آپ نے ستو پیے ہوئے ہیں, آپ سو رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا, یہ چیزیں جو ہیں یہ ان عورتوں کا قصور ہے. ان عورتوں کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کا قصور ہے. اگر کوئی ڈانس بھی کر رہی ہے, میں کہتا ہوں کوئی ایسے کمپرومائز, ایسے کپڑے پہن کے بھی پھر رہی ہے, تو کس کو رائٹ ہے بھائی اس کو ہاتھ لگانے کا؟ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ ایک عورت کا اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے. ہر کوئی اس کا ریپ کر سکتا ہے. یہ باتیں تو نہیں ہیں. آپ یہ سمجھیں, یہ بات آپ کے گھروں تک پہنچ گئی ہے. آپ یہ جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں, جب ان کی فیملی بھی باہر نکلے گی روڈوں پہ, تو جو ان کے ساتھ اس لڑکی کو چھیڑ رہے تھے وہ اس کو, ان کی بہنوں کو بھی چھیڑیں گے. یہ سچویشن پہنچ گئی ہے. اس آگ میں سب جلیں گے. یہ جو بغیرتی کی آگ آپ نے لگا دی ہے پاکستان میں, اس میں سب جلیں گے. اب اس سے کوئی بچاؤ نہیں ہے, کسی کا کوئی نہیں بچے گا. سب کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ بچ جائیں گے. جنہوں نے یہ کیا ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا,
کیونکہ یہ سوسائٹی آپ کریٹ کر رہے ہیں. اور پولیس تو کوئی ریپ کا کیس لے کے جائے کوئی عورت تھانے, تو اس کا خود نہ جب تک وہ ریپ کریں تب تک وہ اس کو جانے نہیں دیتے. پہلے سب سے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہارا کیا تعلق تھا جنہوں نے تم سے ریپ کیا, وہ کون تھے جنہوں نے تمہارے ساتھ ریپ کیا, تم انہیں جانتی تھی. پہلے وہ ریپ کو یہ کہیں گے کہ یہ عورت نے کروا کے اور خود کیا. جیسے اس لڑکی کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ 400 بندے سے 2.5 گھنٹے ابیوز ہونا جو ہے وہ کیا ہے, وہ اس کی اپنی سازش ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی. اس لڑکی کو اینٹی پاکستان سے لے کے فاحشہ سے لے کے دنیا کی کوئی گالی ہے ایسی نہیں ہے جو اس لڑکی کو نہیں دی گئی. یہ ٹک ٹاک کیوں بناتی تھی, یہ اس کی ویڈیوز ایسی ہیں, یہ پہلے یہ کہتی تھی, یہ اب یوں کر رہی ہے, اس نے لوگ کیوں بلا لیے تھے, یہی باتیں ہو رہی ہیں. اگر مگر چل رہا ہے ابھی, اور کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اور کوئی بات کچھ بھی نہیں چلے گا. اور اس لڑکی نے کیس بھی واپس لے لیا, ظاہری بات ہے اس پہ پریشر. ادھر سے وقار زکا جیسے بغیرت, وقار زکا نے پہلے اس کو فون کر کے اسے کہتا میں تمہیں پیسے بھیج رہا ہوں, پھر پتہ نہیں اس نے اسے پیسے بھیجے ہیں کہ نہیں, کیونکہ جتنا یہ چیپ آدمی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی کو ₹1,00,000 بھیج سکتا ہے. تو بعد میں جب اس لڑکی نے اس کو انٹرویو نہیں دیا تو اس نے کیا کیا, اس نے الٹا اس نے کریکٹر اسیسینیشن کا وہ شروع کروا دیا, اور اس نے کہنا شروع کر دیا یہ تو اسلام اور پاکستان کو بدنام کر رہی ہے. پاکستان اور اسلام کی عزت کیا ہے؟ نہ پاکستان پہ کوئی تھوکتا ہے اور نہ کوئی اسلام پہ کوئی تھوکتا ہے, نہ کوئی پاکستان پہ تھوکتا ہے. اور جن پاکستانیوں کو اس بات سے تکلیف ہوگی نا کہ پاکستان پہ کوئی نہیں تھوکتا, یہ سن لو کہ اسلام پہ بھی کوئی نہیں تھوکتا. ٹھیک ہے, یہ اسلام اور پاکستان کی جو تم بےزتی کہہ رہے ہو نا, یہ دنیا کی مطلب گھٹیا ترین جو ہے نا باتیں. تمہارے نہ کوئی پاسپورٹ کی کوئی عزت ہے دنیا میں. انٹرنیٹ پون دیکھنے میں ابھی پراکسیز کے تھرو جو ڈیٹا آیا اس میں بھی پاکستان نمبر 1 آ چکا ہے. ٹھیک ہے, دن رات تم پون دیکھتے ہو, اور کون سا گدی والا پون, گھوڑی والا پون, پتہ نہیں کون سے پون, تم نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو پاکستانیوں کو اگر تکلیف ہے اس بات پہ کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی مرد بغیرت ہیں, تو بھائی یہ بات اب روز سننے کے لیے تیار ہو جاؤ, کیونکہ میں تو ہر وقت کہوں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جنہوں نے دیکھا ہے اور کچھ کیا نہیں ہے وہ بھی بغیرت ہیں کہ وہ روک نہیں سکے. ان کو کرنے والے کم ہوتے ہیں, دیکھنے والے تماشا زیادہ ہوتے ہیں, اور جو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر وہ روکنے والے بن جائیں تو تماشا لگتا ہی نہیں. مگر پاکستان کا تو رول ہے بھائی کہ ہم نے تو تماشا دیکھنا ہے, ہم نے تو بعد میں سٹوریاں سنانی ہیں جا کے. تو یہی بات ہے. دوسری بات ہے اسلام کی تو جتنی بھی بات کی جائے, اسلام نے تو عورت کو شو پیس بنا دیا. جنت میں ننگی عورتیں دی جائیں گی, جہاد کا انعام بھی ننگی عورتیں ہی تھی. آپ جائیں, آپ انٹرنیٹ پہ تصویریں آپ صرف ڈالیں اسلامک سلیو گرلز, اور آپ صرف انٹر دبائیں تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ایسی چیزیں. آپ کو ہر طرف ننگی کھڑی عورتیں, 1920 میں لی گئی تصویریں, 1950 میں لی گئی تصویریں, 1960 میں لی گئی تصویریں, ننگی عورتیں یہ عرب اور مسلمان جو تھے بیچتے تھے. سلطنت عثمانیہ بھی یہ کرتی تھی, سلطنت بغداد بھی یہ کرتی تھی, مصر والے بھی کرتے تھے, مکہ مدینہ والے بھی کرتے تھے. پاکستان میں آنے والے افغان جو تھے وہ بھی ادھر سے عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے لونڈیاں بنا کے. اب سب یہ کرتے ہیں. آپ نے عورت کو بالکل ایک گوشت کا لوتھڑا اور صرف ایک سیکس آبجیکٹ بنا کے بس رکھ دیا, اور کچھ بھی کوئی اور مصرف نہیں ہے آپ کے ذہن میں عورت کا. اور اسلام نے یہ سکھایا ہے عورت کے بارے میں. تو یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر اگر آپ یہ سوچیں کہ صرف عورتیں ہی فحاشی پھیلا رہی ہیں, تو یہ بچے اور لڑکوں کو کیوں نہیں مولوی چھوڑتے؟ وہ بھی پھیلا رہے ہیں. شلوار قمیض میں ملبوس گندے گداگر بچے جو بھیک مانگتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوتا, جنہوں نے کوئی جینز پھنسی ہوئی نہیں پہنی ہوتی, کوئی کیپری پجامے نہیں پہن کے جو پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہوتے بھی وہ مرد ہیں, مگر آپ کے مردانہ طاقت جن کی ہے, جو کہ بڑے اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں, وہ ان کو بھی نہیں چھوڑتے. تو ایسے لڑکوں کو برقع پہنا کر رات میں سڑکوں پہ بھیجنا چاہیے. ہاں, مگر ان کا کیا, یہ ایسے لڑکے جو ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ خود بھی اسی طرح مولوی کے اعلی کار ہوتے ہیں, اور وہ دوسروں کو بھی اسی طرح کرتے ہیں.